دنیا کے لوگ جو طرح طرح کے لباس لگا کر عید مناتے ہیں، ان کا لباس اتر جائے گا، ان کا لباس چیر کے اتارا جائے گا، پھاڑ کے اتارا جائے گا، پھر قبرستان کی طرف ننگا ہو کر انہیں لے دیا جائے گا۔ لیکن اس لیے اب میں تجھے پسند نہیں کرتا کہ تو دنیا سے ننگا ہو کر پلٹے، تیرا لباس کوئی اتار لے، تجھے ننگا کر کے خالی کر کے لٹائے گا۔ جب دنیا والوں کے کپڑے الماریوں میں رہ جائیں گے، جب دنیا والوں کے کپڑے ان کے گھروں میں رہ جائیں گے، جب دنیا والوں کے بستر دنیا میں رہ جائیں گے، اولاد کبھی بستر کی مالک ہوگی، کبھی اس کمبل میں جس میں باپ سوتا تھا بیٹا سوئے گا، کبھی اس کمبل میں اس کا بھائی سوئے گا، کبھی اس کمبل میں اس کے گھر والے سوئیں گے، اس کی تلائی کو لوگ بچھائیں گے، اس کے مکانوں میں لوگ آرام کریں گے۔ اور میرے بندے آ، میں تجھے ایک لباس دیتا ہوں، اس لباس پر تیرے باپ کا بھی قبضہ نہیں، تیری ماں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے بیٹوں کا بھی قبضہ نہیں، تیری اولاد کا بھی قبضہ نہیں، تیرے رشتہ داروں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے بھائیوں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے پڑوسیوں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے وارث والوں کا قبضہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ وہ لباس کون سا ہوگا؟ رب نے فرمایا وہ لباس التقویٰ۔ کسی نے سوچا گھر کو اچھا کلر کر لینا، عید کا نام عید ہے۔ کسی نے کہا کہ طرح طرح کے گھروں میں کے کھانے پکانے کا نام عید ہے۔ کسی نے بازار میں جا کر اپنی داڑھی کی شیپ کروانا، اور کسی نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے بدن سے سنت کے مطابق لباس اتار کر اپنے اوپر وہ لباس جس پہ رسول اللہ کی لعنت تھی وہ لباس پہننا عید سمجھ لیا۔ لیکن لوگوں یہ ان سب کے لیے عید نہیں ہے، یہ وعید کا دن ہے۔ عید میں سب سے زیادہ لباس خریدا جاتا ہے، عید میں سب سے زیادہ بازاروں کی طرح رخ کیا جاتا ہے، عید میں سب سے زیادہ وہ بیہودہ لباس جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، وہ لباس اپنی اور اپنی اولاد کے بدن پر وہ لعنت ڈالی جاتی ہے، اپنے اور اپنی اولاد کے گلے میں وہ توق ڈالا جاتا ہے، اور پھر عوام میں، پھر پڑوسیوں میں، پھر سماج میں، پھر گلیوں اور بازاروں میں ملنے والوں کو مسافہ دے کر کہا جاتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے آج تو عید کا دن ہے، آج عید ہے۔ اللہ کے بندے عید ہے کیا لینے جا رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے آج عید ہے، داڑھی بنوانی ہے، آج تمہیں معلوم نہیں عید ہے، مجھے بال بنانے ہیں، آج عید ہے، مجھے پینٹ شارٹ لینی ہے، آج عید ہے، مجھے اپنی بچوں کے لیے سلیکس اور بیہودہ لباس لینا ہے۔ اور لوگوں بازاروں کی طرح رخ کرنے والوں، لباس خریدنے والوں، طرح طرح کے فیشن اختیار کرنے والوں، لباس ڈالا جائے، لباس لگایا جائے، لباس اولاد کو بھی دیا جائے، لباس خود بھی لگایا جائے، اپنے گھروں میں لباس لایا جائے، لیکن کون سا لباس لایا جائے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن ہمیں بتا لباس کون سا ہے؟ عید کا دن آیا ہے، ہمیں لباس ڈالنا ہے، ہمیں لباس بتایا جائے رہا۔ عید الاضحیٰ قریب آ گئی ہے، عید کا دن آ گیا ہے، اے اللہ میں نے مارکیٹ کی طرف بھی جانا ہے، میں نے بازاروں کا رخ کرنا ہے، میں نے دکانوں کا رخ کرنا ہے، میرے گھروں میں لباس آنا چاہیے، اچھا لباس لگانا ہے۔ یا اللہ میں کون سا لباس لگاؤں؟ مجھے کون سا لباس پہنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لباس التقویٰ ذالک خیر۔ او میرے بندے، اگر میرا قرآن پڑھنے والا ہے، اگر میرا قرآن کمانے والا ہے، اگر میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، اگر میری ذات پر ایمان لانے والا ہے، اگر قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہے، میرے نبی پر ایمان لانے والا ہے، میں تجھے ایک لباس عید کا دیتا ہوں، تجھے عید کی خوشیوں میں ایک لباس پہننے کے لیے دیتا ہوں، تیری اولاد کو بھی ایک لباس کا حکم دیتا ہوں، تیرے والدین کو بھی ایک لباس کا حکم دیتا ہوں، تمہاری گھروں کی عورتوں کو بھی ایک لباس کا حکم دیتا ہوں۔ میں نے بتا وہ کون سا لباس ہے؟ قرآن کا 8واں پارہ پکار اٹھا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر۔ اگر تو اچھا لباس بدن پر ڈالنا چاہتا ہے تو اچھا لباس تقویٰ ہے، اچھا لباس پرہیزگاری ہے، یہ لباس بھی ہے، وہ لباس بھی ہے۔ اس لباس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لباس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان والو، دنیا میں جس لباس کا میں نے حکم دیا، اگر یہ لباس آپ نے ڈال لیا کبھی ذلت میں رسوا نہیں ہوگے، کبھی زمانے کے سامنے جھکو گے نہیں، کبھی تم بے حیا نہیں مانے جاؤ گے، کبھی تمہیں زمانے کی ٹھوکریں نہیں ملے گی، کبھی تمہیں زمانے کے اندر تنگ دستی نہیں ہوگی، کبھی تم کہیں رسوا نہیں ہوگے۔ میں نے کہا اللہ یہ بھی میں جان گیا کہ دنیا میں اس لباس سے عزت ملتی ہے، دنیا میں اس لباس سے تیری عزت میں، تیرے بارگاہ سے عزت ملتی ہے، عزت والی زندگی ملتی ہے۔ اس لباس میں خیر دنیا میں بھی تو ہے، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا او
دنیا کے لوگ لباس ڈالیں گے لیکن ایک وقت آئے گا بستر پر لیٹے ہوں گے، کفن ان کا اتار دیا جائے گا، ان کے گلے میں کبھی چاقو اور کبھی پھاڑ کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ لیکن جب یہ دنیا کے لوگ جو طرح طرح کے لباس لگا کر عید مناتے ہیں، ان کا لباس اتر جائے گا، ان کا لباس چیر کے اتارا جائے گا، پھاڑ کے اتارا جائے گا، پھر قبرستان کی طرف ننگا ہو کر انہیں لے دیا جائے گا۔ او میرے بندے، تجھے پسند نہیں کرتا کہ تو دنیا سے ننگا ہو کر پلٹے، تیرا لباس کوئی اتار لے، تجھے ننگا کر کے خالی کر کے لٹائے گا۔ جب دنیا والوں کے کپڑے الماریوں میں رہ جائیں گے، جب دنیا والوں کے کپڑے ان کے گھروں میں رہ جائیں گے، جب دنیا والوں کے بستر دنیا میں رہ جائیں گے، اولاد کبھی بستر کی مالک ہوگی، کبھی اس کمبل میں جس میں باپ سوتا تھا بیٹا سوئے گا، کبھی اس کمبل میں اس کا بھائی سوئے گا، کبھی اس کمبل میں اس کے گھر والے سوئیں گے، اس کی تلائی کو لوگ بچھائیں گے، اس کے مکانوں میں لوگ آرام کریں گے۔ او میرے بندے آ، میں تجھے ایک لباس دیتا ہوں، اس لباس پر تیرے باپ کا بھی قبضہ نہیں، تیری ماں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے بیٹوں کا بھی قبضہ نہیں، تیری اولاد کا بھی قبضہ نہیں، تیرے رشتہ داروں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے بھائیوں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے پڑوسیوں کا بھی قبضہ نہیں، تیرے وارث والوں کا قبضہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ وہ لباس کون سا ہوگا؟ رب نے فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر۔ او میرے بندے، تقوی اختیار کر، نمازیں پڑھ، اچھے کام کر، برے کاموں سے دور رہ۔ جب تیرا جنازہ بھی اٹھے گا میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا او میرے ملائکہ آسمانوں پہ رہنے والوں، دیکھو آج زمین پر میرے بندے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جاؤ میرے بندے کو غسل دے کر آؤ، جاؤ میرے بندے کو جنت کا لباس پہناؤ، جاؤ میرے بندے کا جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ او میرے بندے، جب دنیا سے تو جائے گا تیری عظمت لوگوں سے الگ ہوگی، تیرا جانا لوگوں سے الگ ہوگا، تیرا مرنا لوگوں سے الگ ہوگا، تیرا قبرستان میں داخل ہونا بھی لوگوں سے الگ ہوگا۔ میں نے کہا اللہ عید کا لباس جو تو نے عطا کیا، وہ لباس التقوی، وہ جو تو نے لباس عطا کیا، جب میں قبرستان میں جاؤں گا مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے جس بندے نے تقوی والا ہی لباس اختیار کیا، جس نے میرے دیے ہوئے کپڑے پہنے، جس نے میرا دیا ہوا لباس اپنے اندر اختیار کیا، جب وہ قبرستان میں جائے گا اس کی شان یہ ہوگی جس قبر میں دفن ہو جائے گا اس قبر کے آس پاس کی قبروں سے عذاب اٹھا دیا جائے گا، سارے قبرستان والے خوش ہو جائیں گے کہ پروردگار آج اس بستی میں ایک نیک بندے کا انتقال ہوا ہے۔ اے پروردگار، ایک قبر والا کہے گا اس کی قبر میرے ساتھ، دوسرا قبر والا کہے گا میرے ساتھ، تیسرا قبر والا کہے گا میرے ساتھ۔ سارے قبرستان کے لوگ اے بندے میری بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کی بندے کی قبر ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا جس نے میری مرضی کا لباس نہیں پہنا، جس نے جا کر بازاروں میں گلیوں میں فیشن والا لباس خرید کر لایا، میں نے کہا او مولا یہ تو تیری مرضی کے خلاف کام ہے، اب بتا اس کا قبر میں جانے کا انداز کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا نا جب یہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، اور جب یہ مر جائے گا یہ روئے گا، او گھر والوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، او میری بستی والوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، او میری اولاد والوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، او مجھے کس قبر میں ویران جگہ میں اتارنے جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے مجھے چارپائی سے اتارو، اللہ کے لیے مجھے آج کس چارپائی سے اتارو۔ فرمایا جب یہ قبرستان کی طرف جائے گا، جس قبرستان میں اس نے جانا ہوگا، جس قبرستان میں اس کی قبر کھودنے کا پلان کیا جا رہا ہوگا، اس قبرستان کے سارے مردے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا اللہ یہ بندہ بدبخت ہے، یا اللہ یہ بندہ گنہگار ہے، یا اللہ یہ بندہ تیرا نافرمان ہے۔ او میرے مولا آج اگر یہ قبرستان میں آ گیا سارے قبرستان کو تکلیف ہو جائے گی، سارا قبرستان جو ہے پریشان ہو جائے گا۔ اے اللہ آج اس کو ہمارے قبرستان میں نہیں آنے دینا، اس کو ہم سے بچا۔ او لوگوں جب بندہ اللہ کی مرضی کا لباس ڈال لیتا ہے اس کا دنیا میں بھی جانے کا انداز الگ ہوتا ہے، مرتے وقت قبرستان میں جانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ نابالغ بچے ہوں گے، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچوں کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور لوگوں اس میدان محشر کو اپنے سامنے ذرا رکھ کے تصور کرو، اتنا خوف دنیا میں پھیل جائے گا۔
کہ جن عورتوں کے پیٹ کے اندر بچے ہوں گے وہ بچے گر جائیں گے، ان کے ماں کے گود میں بچہ ہوگا، ماں بھول جائے گی میرے گود میں بچہ ہے یا گود خالی ہے، بچہ گر جائے گا۔ کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ، کہیں سے آواز نہیں آئے گی۔ کہاں گئے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، آواز نہیں آئے گی۔ کہاں گئے بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے، آواز نہیں آئے گی۔ کہاں گئے بڑے بڑے محلے مہنگے لباس لگانے والے، آواز نہیں آئے گی۔ کہاں گئے وہ تخت و تاج پر بیٹھنے والے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ صرف اللہ بچا ہوگا، سناٹا چھایا ہوگا۔ رب فرمائے گا کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا ہے، صرف اللہ بچا ہے، کائنات کا کوئی انسان نہیں بچا ہے۔ اور لوگوں خیال کیا ہے آج مہنگے مہنگے لباس ہیں، آج ہمارے اوپر کتنے عمدہ لباس ہیں۔ میں اور آپ عید کے اندر آئیں گے، کبھی اپنے سامنے اس تصویر کو، اس فوٹو کو، اس امیج کو اپنے سامنے رکھا کہ ایک وقت آئے گا اس کائنات میں کچھ نہیں بچے گا۔ رب فرمائے گا زمین ایسی ہو جائے گی، نہ کہیں اونچائی دکھے گی، کہیں کہیں نیچے کھڈا دکھے گا، ساری کی ساری زمین کو پلین کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں ایک وقت ہمارے اوپر ایسا آنے والا ہے، ایک دن ہمارے لیے ایسا آنے والا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اس دن کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا میری اور آپ کی اس دن کے لیے تیاری ہے؟ خوشی اس کے لیے ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، خوشی اس کے لیے ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، خوشی اس کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، خوشی اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کی ساری ساری زندگی اللہ سے ڈر کے گزری ہے، جس کی ساری ساری رات اللہ کے خوف میں گزری ہے۔ جب سے جہنم بنی ہے مجھے ہنسنا بھول گیا ہے، جب سے جہنم بنی ہے مجھے خوشیاں بھول گئی ہیں، جب سے جہنم بنی ہے مجھے مسکرانا بھول گیا ہے۔ میرے نبی آج میں ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی بھی رونے لگ گئے، روتے روتے کہنے لگے او جبریل بتا وجہ تو کیا ہے، او جبریل بتا کیا دیکھ کے آئے ہو۔ میرے نبی سے جبریل فرماتے ہیں آج اللہ نے مجھے جہنم کی چابیاں دی، او جبریل جا جہنم کو کھول۔ او میرے آقا، او میرے نبی، جب میں نے جہنم کو کھولا، جب میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ اتنی خطرناک ہے، اتنی وحشت والی جگہ ہے۔ او آقا مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں امتحان میں پڑ جاؤں اور کامیاب نہ ہو تو مجھے بھی جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میرے آقا بھی رونے لگ گئے، اتنے رونے لگے کہ مصطفیٰ کی داڑھی جو ہے آنسو سے تر ہو گئی۔ جبریل امین نے کہا آقا ابھی کچھ اور بتاؤں، ابھی کچھ اور بتاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور ضرور بتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل امین نے کہا آقا جہنم ایسی جگہ ہے نا، ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو سوئی کے ناکھے کے برابر کھول دے 7 زمین اور 7 آسمان جو ہے جل کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا او میرے نبی جس جہنم کو بنایا گیا ہے، فرمایا اس جہنم کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ان کو دنیا میں ان کی شکل ظاہر کی جائے تو ساری کائنات کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا او میرے نبی اس جہنم کے اندر جو قمیض ہے جو جہنمیوں کو گنہگاروں کے گدھے میں ڈالی جائے گی اگر اس کا ذکر بتاؤ؟ فرمایا ضرور۔ فرمایا وہ ایسی ہے اگر ایک بہت بڑے سے بڑے پہاڑ کے ساتھ رکھ دی جائے وہ پہاڑ روح کی طرف اڑ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اور لوگوں قرآن کہتا ہے ہم نے جہنم کے لیے بنایا انسانوں کو پتھر کو، جس کو جہنم کے لیے بنایا وہ جہنم سے ڈرا نہیں، اور جس کو جہنم کے لیے بنایا نہیں، جس پر جہنم حرام کی اس کی ساری عمر روتے گزر گئی۔ وہ کلمہ پڑھنے والوں کبھی آپ نے بستر میں سوتے ہوئے سوچا کہ اے میرے اللہ میرا کیا بنے گا؟ کبھی آپ نے قبرستانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ میرا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا بننا کیا ہے، ہمارا آخر ہوگا کیا؟ لیکن آج ہم اپنے اوپر قربانوں میں جہاں کے دیکھیں، اللہ نہ کرے آج پچھلی سال عید ہوئی تھی اور اس عید کے بیچ میں ہمارے پاس کتنے مہمان تھے جو آج اپنی قبروں میں ہیں۔ کوئی اپنے والدین کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا، آج اس کے والد قبرستان کے اندر جا کے آرام کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آنے والی عید ہم بھی یہاں آئیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آنے والی عید ہماری اس مسجد کے اندر گزرے گی؟ نہ مجھے معلوم ہے، نہ تجھے معلوم ہے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے اللہ کو گواہ رکھ کے عید کی نماز میں آنے والوں، واجب نماز کو ادا کرنے والوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تمہارا صبح کا وقت
में गुजरा है? क्या तुम्हारा सूबा का वक्त क्या नमाज पढ़ के गुजरा है या बगैर गुजरा है? मौत सर पे खड़ी है, मौत सर पे खड़ी है। क्या तैयार हो कब्रिस्तान की मिट्टी में सोने के लिए? क्या तैयार हो कब्रिस्तान के अंदर सोने के लिए? अगर नहीं तैयार, अल्लाह के लिए अपने अपने कुर्बानों में जानकर मुहासबा करो। आज का ये मुबारक ईद उल अजहा का दिन है। इस दिन के अंदर आज तौबा की जाती है, इस दिन के अंदर अल्लाह को मनाया जाता है, इस दिन के अंदर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया जाता है, इस दिन के अंदर अपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाती है, अल्लाह को राजी किया जाता है। घसीटे जाएंगे, मुंह के बल घसीट कर मैदान माशर में लाया जाएगा, वो नाफरमान और गुनहगार होंगे। अब मेरा और आपका काम है, हमने अपना अंदाजा करना है, हमने अपना जायजा, अपना हिसाब लेना है। तीन तराजू में तीन तराजू सामने रख के अपना जायजा लेना है कि जरा हम किस एक तराजू में खड़े हैं। तो जब हिसाब शुरू होगा उस तराजू के ऊपर नेकी रखी जाएगी, मेरे और आपके अमाल तोले जाएंगे। हमारे अमाल क्या है, कौन से अमाल है? अल्लाह अकबर, 5 किलो का तराजू भी बढ़ने वाला नहीं है। कौन से नमाज, कौन से रोजे, कौन से अमाल है जो हम तोलाने के काबिल है? हम अमाल तोलाने का अल्लाह से दावा नहीं करते, हम हिसाब का दावा नहीं करते। अल्लाह हम तुझसे यही दावा करते हैं, हम तो इस काबिल है, हम तो इससे भी डरते हैं कहीं मरने के बाद शक्ल बिगड़ न जाए, कहीं कब्रिस्तान में कब्र हमें फेंक न दे, कहीं कब्रिस्तान हमें दफन होने के लिए जगह भी दे या ना दे। हमारा तो हशर यही है, अगर इंसान के गुनाह दुनिया में इज़हार हो जाए, खुदा की कसम जैसे पहली उम्मतों के होते, किसी कोई गुनाह कर जाता खंजीर बन जाता, कोई गुनाह करता बंदर बन जाता, कोई गुनाह करता जानवरों की तरह बन जाता। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमें शर्मिंदा नहीं करता, अल्लाह हमारे ऊपर पर्दे डालता है, अल्लाह अपने बंदों के ऊपर रहम करता है। लोगों, जब हमारे अमाल तोले जाएंगे ना, एक बंदे को हुक्म होगा, उसके पास कोई नेकी नहीं होगी, और जब कोई नेकी नहीं होगी तो अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा, आओ इसे घसीट कर जहन्नम की तरफ लेकर जाओ। जब जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, वो बंदा पीछे हट के देखेगा, पीछे हट के देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, आर्डर मिल गया जहन्नम में जाने का, हुक्म मिल गया जहन्नम में जाने का, अब पीछे क्या देख रहा है? कहा है अल्लाह मुझे अभी भी उम्मीद है ना कि तू मुझे माफ करेगा। मैंने दुनिया में सुना है बड़ा रहमान है, मैंने दुनिया में सुना है बड़ा मेहरबान है, अल्लाह अभी भी मुझे उम्मीद है कि तू मुझे माफ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर तुझे इतना मेरी जात पर भरोसा है ना, इतना मेरी जात पर यकीन है, और मेरे मलाइका जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, एक बंदा होगा उसे जहन्नम में फेंका जाएगा, जहन्नम में उसको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, जहन्नम उससे भागेगी, आग भागेगी, आग भागती जाएगी। उस वक्त फरिश्ते अर्ज करेंगे, ओ आग तू जलाने के लिए बनाई गई, तू तो बंदों को हिसाब किताब लेने के लिए बनाई गई, तू इस बंदे से भागती क्यों है, तू इस बंदे से डरती क्यों है? फरमाया, ये दुनिया में मुझसे डर डर के रोया करता था, ये दुनिया में रात भर सोया नहीं करता था, डरता था, अल्लाह से रो रो के दुआ करता था, या अल्लाह वो जो खतरनाक वाली आग है, वो जो सात अज़ाब वाली आग है, अल्लाह मुझे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे कहीं उसमें दाखिल न करना। कहा इसने रो रो के मुझसे पनाह मांगी, आज मैं इसे नहीं जलाऊंगी, आज मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा, जाओ इसे भी जन्नत में दाखिल कर दो। मैं दुआ करूंगा, ए अल्लाह मैं अगर जन्नत के काबिल नहीं तो मेरी कब्र पर मेरी माँ के पाँव है, इन पाँव के वसीले में अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर, ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आज जिन माँ के पाँव का मकाम ये था, आज उन माँ को रातों तले रोंदा जा रहा है। आज जिन माँ का मकाम ये था, आज उन माँ को घरों में जीना मुश्किल कर दिया है। आज जिन बाप का दर्जा ये था, जिस बाप को अल्लाह के नबी ने जन्नत का दरवाजा कहा था, आज उन बापों की कदर क्या की जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, बाप को कब्रिस्तान में उठा कर ले जाने वाले कोई और होंगे, बाप को दफन करने वाले कोई और होंगे। बाप के बच्चे कहीं कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए भी नहीं आएंगे। बच्चों की गलती नहीं होगी, बाप ने उन्हें दीन सिखाया नहीं होगा, बाप ने उन्हें इल्म सिखाया नहीं होगा।